وہ کہتے ہیں نہیں جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے، بلکہ امام مالک سے امام ترمذی نے لی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ امام کے پیچھے ہو، پھر فاتحہ کوئی ضروری نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ حدیث امام مالک نے لے کے اس کے اوپر باب پتہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ زور اثر پہ تو لیا ہی نہیں کسی نے، کیوں نہیں لیا؟ سنن ابن ماجہ میں یہی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زور اثر کی نمازوں میں اور باقی جو جہری نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، اور زور اثر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے۔ جب وہ صحابی جو خود روایت کر رہا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو، اور وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے زور اثر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی ملاتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جاری نماز مراد لے رہا ہے جس میں آپ امام کو سن رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ عقلاً بھی ٹھیک ہے کہ آپ کا سننا اور پڑھنا ایک ہی حکم میں داخل ہو جائیں گے، اور امام مالک نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے۔ امام ترمذی نے یہ حدیث امام مالک سے 2 واسطوں سے لی ہے اور امام مالک نے باقاعدہ باب باندھا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے کو سمجھنا ہے نا، روئے عرض پہ پہلی حدیث کی کتاب جو ہے الموطا امام مالک، اس کا آپ فاتحہ خلف الامام والا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ امام مالک نے اپنی آراء بھی لکھی ہے، پورا کنکلوڈ کر دیا اس مسئلے کو، یہ اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھا۔ تو ایک اعتدال کا رویہ وہ تھا جو امام بخاری نے امت کو بتایا سلف سعید ابن جبیر اور باقی تابعین کے اقوال کی روشنی میں کہ امام سکتے کرے تاکہ مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے جاری نمازوں میں۔ سرن میں تو سکتے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے وہ سن ہی نہیں رہا۔ لیکن یہ معاملہ افضلیت کی حد تک ہے۔ اگر کوئی شخص جہری نمازوں میں نے اس لیکچر میں بھی کہا تھا سورۃ الفاتحہ نہ بھی پڑھے، اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس پہ سلف کی اکثریت کا اتفاق ہے، اور امام مالک نے باقاعدہ یہ رزلٹ بھی نکالا ہے۔ لیکن سکتے کریں وہ زیادہ بہتر ہے، سنت کو زندہ کیا جائے۔ لیکن جہری نمازوں کے اوپر یہ جو حدیث مسلم شریف کی جس سے مجھے یاد آیا جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، جب امام ولضالین کہے تم آمین کہو، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو۔ اس حدیث سے واقعی امام مالک نے اور باقی کثیر ائمہ نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ اگر امام سکتے کر لے اور آپ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے، واجب نہیں ہے۔ سختی جو ہے وہ سرن نمازوں میں، سمجھ آ گئی؟ اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی موقف پایا جاتا ہے، ان کے نزدیک بھی جاری نمازوں میں آپ خاموشی سے سن لیں یہ کافی ہے، باقی جو سرن ہے ان میں آپ امام کے پیچھے اپنی قرات کریں۔ اور یہ میں اس لیے یعنی اس کو مزید کھول کے بتا دیا تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہ رہے، کیونکہ ایکسٹریم رویوں کی وجہ سے لوگوں کی نا بڑی مصیبت اس حوالے سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور وہ صحیح مسلم سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو تابعی ابو صائب نے پوچھا، ابو صائب نے، کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کے کندھے کو دبا کے کہا یا فارسی، اے فارسی، اے فارس کے رہنے والے، اقرا بہا فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہونا تو اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کر۔ اب یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اب ابو ہریرہ سے ہی پوچھے نا کہ جو امام کے پیچھے پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے، تو ابو ہریرہ کا ہی جز القراء میں موجود ہے، امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ امام کے سختوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو، اے نہیں کہ امام دے نال ہی دب کے رکھو، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ ظاہر ہے قرآنی حکم پہ بھی تو عمل کرنا ہے، قرآن جب پڑھا جا رہا ہے خاموشی سے سننا ہے۔ اب امام قرات نہیں کر رہا تو امام غلطی کرے گا۔ اب ادھر آ کے اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو امام پہ وبال ہوگا۔ میرا بھی یعنی کسی حد تک یہ موقف رہا ہے کہ آپ فاتحہ دب کے رکھیں پیچھے، لیکن میں نے جب اس پہ غور و تفکر کیا ہے تو مجھے امام مالک اور باقی لوگوں کا موقف مضبوط نظر آیا کہ دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جاری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ ویسے ہی
مستحب اور نیکی کا کام ہے، واجب رہتی ہی نہیں ہے۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی جہری نمازوں میں، یا پھر سکتے امام سے کروائیں، جو ہم تو کوشش کرتے ہیں، ہم نے تو بغیر سکتے کے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ مشکات المصابیح کھولیں، جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اس میں آپ قرات والا چیپٹر نکال لیں۔ یہ ساری حدیثیں جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ شیخ زبیر علی صاحب کی تحکیم لگی ہوئی ہے، آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں، زیادہ اس سے مسئلہ اہل حدیث کو ہوگا، اناف کو تو خیر ہم سے پہلے ہی مسئلہ رہتا ہے، اس مسئلے میں بھی رہے گا، تو میں ان کے لیے یہ پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں کہ جاری نمازوں میں سختوں کے ساتھ ہے، یہ اعتدال کا رویہ ہے، یا پھر اگر سکتے نہیں ہو رہے تو آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے نماز پڑھیں۔ باقی رہا جو رکوع میں رکعت ملنے کا مسئلہ ہے، وہ اکثریت اہل سنت کے ہاں ائمہ اس کے قائل ہے، لیکن وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس کو ایک روٹین نہ بنایا جائے، کبھی کبھار کوئی معاملہ ہو جائے اور وہ ایکسیپشن کے طور پہ اسے مانتے ہیں۔ ادروائز جو یہ ہمارا معاملہ چلا ہوا ہے یہاں پہ کہ لوگ تراویح میں قیام کا انتظار کرتے ہیں، جدو امام رکوع جانا ہے جا کے شامل ہو جاتے ہیں، یہ تو بالکل باطل ہے، اور یہ بلکہ دین کا مذاق اڑانا ہے۔ میں پرسنلی جو ہے وہ رکوع میں رکعت ملنے کا قائل نہیں ہوں، میں امام بخاری کے ساتھ ہوں، جب تک قیام نہ ملے۔ اور یہ جو روایتیں ابو بکرہ والی لے کے آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تو قیام کا بھی ذکر نہیں، وہ ڈائریکٹ رکوع میں ملے تھے، جبکہ حنفی کہتے ہیں کہ اگر آپ رکوع میں ملیں تو کم از کم اتنا قیام کرنا کہ ایک بار سبحان اللہ کہا جائے، یہ ضروری ہے۔ تو جو حدیث یہ بخاری مسلم سے پیش کر رہے ہیں کہ صحابی ڈائریکٹ رکوع میں آ کے ملے، اس میں تو انہوں نے قیام کیا نہیں تھا، وہ تو ان کے مطلب کی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے جز القراء میں پھر حنفیوں کی پوری کلاس لی ہے کہ اس سے کہاں سے ثابت ہو گیا رکوع میں رکعت ملنا۔ اس کے تو اینڈ پہ الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا آندہ ایسے مت کرنا، اور تم نے کہا نہیں آندہ اسی میں ہی انج کرنا ہے، ایک چیز ہی نہیں تھی، وہ آپ نے ایک مسئلہ بنا لیا۔ تو فاتحہ خلف الامام کے اوپر آپ مشکات المصابیح میں قرات والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ دونوں ایکسٹریم رویے۔ میں اینڈ پہ کنکلوڈ کر دیتا ہوں، پہلا ایکسٹریم رویہ حنفیوں کا ہے، کسی رکعت میں بھی نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان کا جو مذاق انہوں نے اپنا بنوایا ہے کہ جی امام مسافر ہو، 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، مقیم جو ہے آخری 2 رکعتیں پوری کرے گا، ان میں بھی خاموش کھڑا رہے گا، حالانکہ امام صاحب جا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نا قرات نہیں، کدھر اے جناب وہ خلاف نہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف اہل حدیث ہیں، اور وہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جس پہ امام نسائی نے باب باندھا، جس کو امام بخاری نے باقاعدہ لیا کہ یہ آفاقی آیات ہیں، جب امام قرات کرے تو مقتدی نے سننی ہے، چاہے وہ سورۃ الفاتحہ ہو یا باقی وہ جو روایت رہے گی نا ابو داؤد والی، عبادہ ابن صامت والی، جس کو کچھ محدثین ضعیف کہتے ہیں انکلوڈنگ شیخ البانی، شیخ زبیر صاحب اسے حسن کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں وہ قرات ہو رہی تھی، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگا مجھ سے قرآن کوئی چھین رہا ہے، تو آپ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث کی بھی تعویل یہی ہوگی کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو سختوں میں، یہ تو نہیں کہ امام سے باقی قرات تو آپ نے نہیں چھیننی، فاتحہ چھین لینی ہے، فاتحہ میں بھی تو ڈسٹرب ہوگا سختوں میں۔ اور امام بخاری جز القراء میں لے کے عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام جب آیات کے درمیان وقفہ کرتے تھے نا سورہ فاتحہ کی، ہم ان وقفوں میں بھی پیچھے پیچھے قرات کرتے تھے، اور امام بخاری نے باقاعدہ الفاظ نقل کیے عبداللہ بن عمر بن عاص کے کہ نبی علیہ السلام جیسے ہی قرات شروع کرتے ہم فوراً خاموش ہو جاتے، جیسے ہی آپ خاموش ہوتے ہم پھر فاتحہ کی ایک آیت پڑھ لیتے۔ تو یہ اہل حدیث جو موقف لے کے چل رہے ہیں یہ تو امام بخاری کا بھی موقف نہیں ہے، حنفیوں کا تو ویسے ہی بہت کمزور ہے۔ تو ایک ایکسٹریم پہ حنفی جو کہتے ہیں نہیں پڑھن دینی پائی، جو مرضی کرو، بلکہ انہوں نے جعلی روایتیں بنائی کہ منہ میں انگارہ رکھ دیں گے، یہ تو پتہ لگے گا کیمل دین کے منہ چنگارے آندے نے۔ اور دوسرے اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہ آیات جو ہے نا یہ وہ مکی تھیں، یہ تھی وہ تھی، اور دوسری سلف کے فہم کی بات بھی کرتے ہیں، پھر سلفی بھی اپنے آپ کہتے ہیں یہ سلف کا فہم نہیں ہے۔ تو اعتدال کا رویہ ہے کہ آپ سکتے کریں، جو امام سکتے نہیں کرتا اس سے سکتے کروائیں، حنفیوں سے تو آپ نہیں کروا سکتے، اور حنفی تو ماشاءاللہ سورۃ الفاتحہ بھی چوتھے گیئر میں پڑھتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام ہر آیت سورۃ الفاتحہ کی وقف کرتے تھے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، رکوع میں جانے سے پہلے بھی سکتہ کرتے تھے، یہ نہیں کرتے، یہ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور صرف حنفی نہیں ہے، امام کعبہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو امام ہے نا جی، اس میں آپ پھر توجہ کے ساتھ صرف سورۃ الفاتحہ سن لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ یعنی امت کی اکثریت علماء کا یہ موقف ہے۔ میں نے اب سامنے رکھ دیا، ظاہر ہے کہ میں نے ایک چیز سالوں سے لرن کی تھی، پہلے میں ذرا وہ دبے الفاظ میں بیان کرتا تھا، اب ذرا میں نے کھل کے اس موقف کو بیان کر دیا۔ پچھلے دنوں بھی یہ ایشو چل رہا تھا، 2-3 مجلس پہلے بھی مجھ سے سوال ہوا تھا، اس وقت بھی میں نے آپ کو
یاد ہوگا میں نے دبے الفاظ میں کہا تھا کہ یار جو جہری نمازیں ہیں نا اس مسئلے میں ہم سختی نہیں کرتے ہیں، آپ امام کا سن لینا کافی ہے۔ کوئی شخص ایون سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد بھی آگے قیام میں شامل ہوتا ہے نا امام کے ساتھ، تو وہ اپنی رکعت کو بے شک شمار کر لے، چاہے اس نے سورہ فاتحہ نہیں سنی ہوئی ہے، صرف جاری نمازوں کے لیے۔ سری نمازوں کا مسئلہ الگ ہے، اور اس مسئلے میں یعنی دونوں طرف سے ایک ایکسٹریم رویے تو ہوئے، ایک حنفیوں کا ایک سلفیوں کا، درمیان کا راستہ ہے سختوں والا، اور دوسرا درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی سختے نہیں کرتا جاری نمازوں میں تو آپ غور اور توجہ کے ساتھ سن لیں، آپ کا جو ہے وہ نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ امام ترمذی نے بھی اس کے اوپر پوری مکمل بحث کی ہے، اور یہ میں جو آپ کو موقف بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے درمیان متفقہ ہے جاری نمازوں والا، اور امام مالک، امام احمد بن حنبل اور باقی بڑے بڑے ائمہ اسی موقف پر ہیں، اور جو قائل ہیں کہ آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی صرف سختوں میں قائل ہیں، اگر سکتے نہ ہوں تو وہ بھی کوئی قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر سختوں کے اوپر پھر آمادہ کیا جائے نا، اور اس میں وہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے امام کی قرات جو ہے وہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو، جس میں امام مالک نے باب باندھا ہے کہ یہ جہری نمازوں سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اب یعنی 17 رکعتوں میں سے 6 رکعتیں ایسی ہیں جس میں آپ کے پاس آسانی ہے، باقی 11 رکعتوں میں آپ کو سورۃ الفاتحہ پھر بھی پڑھنی ہوگی۔ باقی جسے ڈیٹیل چاہیے مسئلہ 84 میرا دیکھ لے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کلپ بھی چڑھا دیں گے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ، کیونکہ اس مسئلے میں بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، ایکسٹریم رویوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے میں نے اس کو کھول کے بیان کر دیا۔ اور باقی آپ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ پہ ہی ذرا غور کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا انہوں نے کیا کہا، اقرا بہا فی نفسک، جی میں پڑھ لیے کر ساتھ ساتھ، اور پھر کہا کہاں پڑھ، امام کے 2 سکتے ہوتے ہیں، ان سکتوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ اضافی مال۔ جب کسی کو کہا یار اے بھی غنیمت سمجھ، یعنی وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ فاتحہ کے لیے ان سختوں کو غنیمت سمجھو، کہ بہتر ہے کہ تم جاری نمازوں میں بھی فاتحہ پڑھ لو۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاری نمازوں میں اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیونکہ مسلم شریف میں اوپر تلے 3 حدیثیں ہیں، اور وہ احناف پیش کرتے ہیں نا یہ والی، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، 3 حدیثیں صحیح مسلم میں اوپر تلے، ابو موسیٰ اشعری سے، حضرت ابو ہریرہ سے، ابو قتادہ سے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کرو، جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ اس کا مطلب ہے یہاں قرات سے مراد نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کو بھی لے رہے ہیں۔ اس حدیث اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ خود بھی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلکہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب منع کر دیا ہمیں تو ہم جاری نمازوں میں قرات کرنے سے امام کے پیچھے رک گئے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں، یہ حدیث بھی مشکات میں موجود ہے، اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ اس کے اوپر صحیح کی تحکیم لگائی ہوئی ہے۔